بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات علماء کرام، آپ کا کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تقریر کی تیاری کے حوالے سے، خطاب کی تیاری کے حوالے سے جو معاون کتب ہیں ان میں سے آج دوسری کتاب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ریاض الصالحین۔ کتاب کا نام ہے ریاض الصالحین اور اس کے مصنف ہیں امام زکریا یحییٰ بن شرف النووی الدمشقی۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں۔ 7ویں صدی ہجری کے مطلب آج سے 800 سال پہلے، 700-800 سال پہلے ان کا زمانہ تھا۔ انہوں نے احادیث مبارکہ کو مرتب کیا ہے۔ یہ میرے پاس اس کتاب کی شرح ہے جس کے اشارے ہیں علامہ لیاقت علی رضوی صاحب۔ تو اس کتاب کی شروحات بہت ساری ہیں، ہر مکتب فکر کے لوگوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کی حدیثوں کی تشریح کی ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر آپ کو تقریباً بہت سارے موضوعات کے اوپر احادیث مل جائیں گی، اور صرف حدیث ہی نہیں ملیں گی، ان کا جو اچھا کام ہے، مثلاً یہ اخلاص کا بیان چل رہا ہے، تو اخلاص کے بیان کے اندر آپ کو احادیث نیچے ملیں گی، اوپر یہ آیت لے کے آ جاتے ہیں۔ 2 سے 3 آیات انہوں نے لکھی ہوتی ہیں، اور آیت بھی اسی موضوع سے متعلق ہوتی ہیں۔ مثلاً یہاں توبہ کا معنی چل رہا ہے، ٹھیک ہے، توبہ استغفار کی کثرت کا بیان، اس سے اوپر انہوں نے توبہ استغفار کی آیات کو بھی ذکر کیا ہوگا، اور اس کے نیچے پھر بہت ساری احادیث کو وہ لے کر آ جاتے ہیں۔ یہاں صبر کا دیکھے معنی اور مفہوم ہے، تو صبر کے حوالے سے قرآن پاک کی آیات کو لے کے آ جائیں گے۔ تو یہ اس کی میں پہلی جلد دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں سارے موضوعات بھرے پڑے ہیں، اس میں اصلاحی موضوعات بھی ہیں، آخرت کے حوالے سے بھی ہیں، فضائل کے حوالے سے بھی ہیں، اور انہوں نے ان حدیث کو سیاستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد اور مسند احمد بن حنبل اور جتنے بھی دیگر مسانید ہیں ان میں سے انہوں نے ان احادیث کا انتخاب کیا ہے۔ تو یہ کہ ایک کتاب آپ کے پاس ہو، آپ کسی بھی شارح کی لے لیں، ریاض الصالحین لے لیں، تو اس کے بہت سارے ترجمے بھی مل جائیں گے بازار میں آپ کو، بہت سارے اس کے اندر شرح کرنے والے بھی، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں نے اس کی شرح کی ہے۔ تو یہ میرے پاس جو ہے یہ 4 جلدوں پر ہے، تو حدیث کا ایک بہت بڑا مجموعہ ہے۔ تو میں اس کی تعداد بتا دیتا ہوں کہ اس کتاب کے اندر احادیث کی تعداد کتنی ہے۔ ہم اگر اس کی آخری حدیث کو دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں، اس کا نمبر لکھا ہوا ہے 1902، مطلب یہ کہ 1902 حدیث آپ کے پاس موجود ہیں، اور طرح طرح کے ٹاپک بھی موجود ہیں، اور ہر ٹاپک پر آپ کو اللہ تعالیٰ کے جیسے شروع کرتے ہیں تو اس میں آپ کو قرآن پاک کی آیات کو بھی یہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں آپ، ذکر کا باب شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کلام میں سے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، عنکبوت کی آیت نمبر 45 لکھ دی ہے، پھر اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں، 7 آیت کی تشریح بھی لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری آیت انہوں نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ لکھ دی ہے، تیسری وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، 3 آیتیں لکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، پھر ان کی نیچے دیکھیں وضاحت کر رہے ہیں، پھر ایک اور آیت لے کے آ گئے وَلَذِكْرُ اللَّهِ وَذَكْرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر آگے ان المسلمین والمسلمات، پھر ذکر کی آیت وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا۔ یہ ساری آیتیں لا رہے ہیں، آیتوں کے بعد اب یہاں سے احادیث کو شروع کر رہے ہیں۔ اتنی ساری آیتیں اور ان کی تشریح کرنے کے بعد 7 سے 8 آیتیں دی ہیں، اس کے بعد یہ ذکر کے موضوع پر یہ حدیثیں لے کے آ رہے ہیں۔ آخر میں حدیث کا حوالہ لے دیا، متفق علیہ، بخاری مسلم نے روایت کی ہے، دوسری حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے، ٹھیک ہے، تیسری متفق علیہ، ٹھیک ہے، اسی طرح متفق علیہ، تو یہ ذکر کا باب چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک یہ دیکھ لیں کہ آپ نے اگر ذکر کے موضوع پر تقریر کرنی ہے تو یہ بنی بنائی تقریر آپ کے پاس یہاں موجود ہے۔ اسی طرح اس کے اندر ہزاروں موضوعات ہیں، اور ساتھ میں قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں۔ قرآن پاک کی آیت کی تشریح آپ کسی تفسیر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ یہاں سے نہیں دیکھتے تو قرآن کی آیتیں بھی مل جائیں گی، حدیث بھی مل جائیں گی، اور بعض دفعہ صحابہ کرام کے اقوال بھی انہوں نے آخر میں
ذکر کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچھی کتاب ہے، معاون کتاب ہے، آپ کی تقریر میں بہت ساری مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اسے اپنے پاس رکھیں، یا لازمی طور پر آپ کی لائبریری میں ہونی چاہیے اگر آپ ایک اچھے مقرر بننا چاہتے ہیں۔